اللہ الرحمن الرحیم. کل تقسیم کے حوالے سے ہماری بات ہوئی تھی کہ تقسیم کی تعریف کیا ہے کہ تجزیۃ الشیء الی انواعہ، کسی چیز کا جز کرنا اس کی نوع کی طرف، یا کسی چیز کی تحلیل کرنا اس کے عناصر کی طرف. تحلیل میں ہم نے مثال دی تھی پانی کی، کہ پانی مل کر بنا ہے آکسیجن اور ہائیڈروجن سے. صحیح ہے، آکسیجن اور ہائیڈروجن سے مل کر بنا ہے، تو پانی کو اس کے عنصروں کو الگ کرنا اور جاننا کہ کون کتنا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تحلیل. اسی طرح جو چیک اپ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تحلیل الدم، خون کی تحلیل، تحلیل البول. اب دیکھیے تجزیۃ الشیء الی انواعہ میں ہم نے کل مثال دی تھی کہ الکلمۃ ثلاثۃ انواع، اسم و فعل و حرف. اب آتے ہیں، دیکھیے کہہ رہے ہیں ایک بات کہ تقسیم کا اساس ایک ہونا چاہیے. مثلا تقسیم کی بنیاد ایک ہونی چاہیے. جب آپ تقسیم کریں تو تقسیم میں جب آپ تقسیم کر رہے ہیں تو بنیاد ایک رکھیں. مثلا ہم نے کلاس کو تقسیم کیا ثانیہ، ثالثہ، رابعہ میں. تو کیوں کیا یہ؟ اس کی اساس کیا ہے؟ کس بنیاد پہ یہ تقسیم ہے؟ اساس کیا ہے؟ علم ہے نا جی. اس تقسیم کی بنیاد کیا ہے؟ علم. اگر اسی میں ہم ایک طرف علم کو بنیاد بنائیں، ایک طرف بڑے چھوٹے کو بنائیں، صحیح کہ بڑے بڑے ایک کلاس میں، چھوٹے چھوٹے ایک کلاس میں، جو ناٹا رہے گا تب وہی میں کہہ رہا ہوں. تو یہ بتائیے کیا یہاں بنیاد اگر ہم دو کر دیں، کچھ کو علم کی بنیاد پہ، کچھ کو بڑے چھوٹے کی بنیاد پہ، تو تقسیم ایک ہے، اور اس تقسیم میں اساس اگر دو کریں گے تو تقسیم صحیح ہوگی؟ نہیں ہوگی. نتیجہ نہیں ہو سکتی ہے. صحیح ہے. نتیجے والی کب ہوگی؟ کہ جب جس مقصد سے آپ تقسیم کر رہے ہیں اس مقصد پہ ہی سب کی کیا کریں؟ تقسیم کریں. اسی بنیاد پہ سب کو تقسیم کریں. بنیاد مختلف نہیں ہونی چاہیے. صحیح. مثلا قدر صاحب کے ساتھ کھانے کے لیے بنیاد کیا بن گئی؟ اذان کا نمبر. وہ کیا ہے؟ اساس تقسیم، تقسیم کی اساس. ٹھیک ہے. کسی بھی چیز کی جب تقسیم کی جاتی ہے تو سب سے پہلے کس بنا پہ اس کو بانٹا جا رہا ہے، سمجھ رہے؟ تو اساس ایک ہونی چاہیے. مثال کے طور پر دیکھیے، ہاں پڑھیے محمد علی حیدری، پڑھو تم. لأجل أن يكون التقسيم ذا فائدة لا بد من أساس يقوم عليه. ہاں، لأجل أن يكون التقسيم ذا فائدة، ذا یعنی صاحب والا، کہ اس لیے کہ تقسیم ہو فائدے والی. لابد من اساس، ضروری ہے ایک بنیاد، ایک اساس، یقوم علیہ، کہ جس پر اس کا قیام ہو، یعنی جس کی بنا پر ہم تقسیم کریں. ضروری ہے کہ تقسیم کو فائدے مند بنانے کے لیے ایک ایسی اساس ہو کہ جس بنیاد پر تقسیم کی جائے. چلیے، والاساس کیا ہے؟ اساس اب کیا ہوگی؟ اساس کی تعریف ہے یہ والقاعدة التي يحدث إليها المقسم والصفة التي
يلاحظها إثناء التقسيم ويتخذ منها مقياسا عاما فی تقسیمہ. آئیے دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. اساس کس کو کہیں گے؟ کہہ رہے ہیں هو الغایہ. غایہ کہتے ہیں ہدف کو. ہدف هو الغایۃ التی یہدف الیہا. وہ مقصد جس کا ہدف ہوتا ہے تقسیم کرنے والے کا. ٹھیک ہے، جس ہدف کی بنا پر مقسم تقسیم کرنے والا تقسیم کرتا ہے. والصفۃ التی یلاحظها اثناء التقسیم. اور وہ خاصیت کہ جس کی جو اس کے مد نظر ہوتی ہے تقسیم کرتے وقت. التی یلاحظها یعنی جس کو وہ ملاحظہ کرتا ہے، جو اس کے مد نظر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اثناء التقسیم تقسیم کے درمیان. ٹھیک ہے، وہ خصوصیت وہ خاصیت کہ جس کی وہ ٹھیک ہے تقسیم کے دوران کیا کرتا ہے؟ ملاحظہ کرتا ہے. وَيَتَّخِذُ مِنْهَا مِقْيَاسًا عَامًا. اور اسے ایک عام پیمانہ قرار دیتا ہے. ٹھیک ہے، فی تقسیمہ ہی اپنی تقسیم میں. کہہ رہے ہیں وَيَتَّخِذُ مِنْهَا جو صفت کا ملاحظہ کرتا ہے اسی کو مقیاس یعنی پیمانہ. مقیاس یعنی پیمانہ. وَيَتَّخِذُ مِنْهَا مِقْيَاسًا عَامًا. اور اسی صفت کو جس کو ملاحظہ کر رہا ہے بنا دیتا ہے کیا؟ ایک عام پیمانہ. فی تقسیم ہی اپنی تقسیم میں. فمثلا جیسے اذا قسمنا الحیوانات التي آکلت اللحوم وآکلت النبات. کہہ رہے مثلا اگر ہم جانوروں کی تقسیم کریں الی آکلت اللحوم وہ جانور کے جو کیا کھاتے ہیں؟ گوشت کھانے والے ہیں. وآکلت النبات اور جو گھاس پھوس کھانے والے ہیں. ٹھیک ہے، کان اساس التقسیم تو اساس تقسیم یہاں پر کیا ہوئی؟ نوع الغذاء، غذا کی نوع. ٹھیک ہے، نوع غذا التی یاکلہ الحیوان کہ جس کو حیوان کھاتے ہیں. صحیح. مثلا اسی طرح جانوروں کی تقسیم آپ کریں دودھ دینے والے اور انڈا دینے والے ہے نا، تو وہاں پہ نوع کیا ہوئی کہ ان سے ہمیں کس طرح کا فائدہ کس طرح کی غذا حاصل ہو رہی ہے. یہاں پہ ایک ہے جو گوشت کھانے والے ہیں مانساہاری اور شاکاہاری. آکلۃ اللحوم مانساہاری، آکلۃ النبات شاکاہاری. ٹھیک ہے، گھاس پھوس پیڑ پودا کھانے والے. تو یہاں پہ غذا کی اساس کیا ہے؟ تقسیم کی اساس غذا، کھانا. کھانے کی بنیاد پہ ہم نے جانوروں کو کیا کیا؟ دو گروہ میں بانٹا. ہاں تو یہ تقسیم کس بنیاد پہ ہے؟ کھانے کی بنیاد پہ ہے. ٹھیک ہے، یہی بات بتا رہے ہیں. وَإِذَا قَسَّمْنَا الْمُثَلَّثَ اور جب ہم تقسیم کریں کس کو؟ مثلث کو. مثلث کہتے ہیں ٹرائنگل. إِلَى مُتَسَاوِي الْأَضْلَاعِ وَمُتَسَاوِي السَّاقَيْنِ وَمُخْتَلَفِ الْأَضْلَاعِ. ٹھیک ہے، متساوی الاضلاع، متساوی الساقین اور مختلف الاضلاع. اضلاع کہتے ہیں بیٹا، ضلع کہتے ہیں جس کے کوڑ برابر ہوتے ہیں. کوڑ ضلع کہتے ہیں کوڑ کو. مثال کے طور پر یہ ہم نے ایک ٹرائنگل بنایا، پرفیکٹ نہیں بنے گا تو یہ اور یہ برابر ہے کہ نہیں ہے؟
اس کو بولیں گے متساوی الاضلاع. کیا بولیں گے؟ متساوی الاضلاع. وہ بھی مت دیکھیے، ایسے دیکھیے پھر. نہیں ہو پائے. ٹھیک ہے، ایسے بھی ہوگا تو یہ اور یہ کیا ہو جائے گا؟ برابر ہوگا. جناب ڈبے بنائیں تو وہ تو چاروں برابر. اب یہاں پہ دیکھیں، ایک الگ الگ میں آپ کو بنا رہا ہوں. ایک جیسے ایسے جس کی یہ دو لائنیں، تو اس کو بولیں گے ساق. جو متساوی ساقین ہیں، تو جس کی یہ دو لائنیں کیا ہوں؟ برابر. متساوی الاضلاع جس کے کوڑ برابر. مختلف الاضلاع جس کے کوڑ کیا ہوں؟ الگ الگ. کوڑ کا ناپنے کا جانتے ہیں کہ نہیں؟ وہ چارٹ لگا کے ناپتے ہیں. صحیح ہے. کتنے ڈگری کا ہے؟ 90 ڈگری. جیسے کس میں بنتا ہے؟ یہ 90 ڈگری ہے. یہ صحیح ہے نا؟ تو سیدھی لائن ایسے جائے گا، کتنے ڈگری بنتا ہے؟ 90 ڈگری. ہاں، کھڑا ایسے جائے گا، سیدھی کر دیں گے 180. نہیں ایسے نہیں جائے گا، ایسے چکری میں گھومے گا نا. سمجھ رہے ہیں؟ جناب اگر جو چاروں برابر ہو تو کیا مثلث میں 4 کہاں سے آئے گا؟ مثلث میں جناب چوکور میں 4 آئے گا نا. پھر یہ بھی برابر، یہ بھی برابر، یہ بھی، یہ بھی. ہاں تو برابر ہوگا. اس کو کوڑ کو کیا کوڑی بنے گا. یہاں ٹرائنگل کی ہماری بات، اس کو تقسیم کیا ٹرائنگل کو، مثلث کو. یہاں پہ دیکھیے، تو جب وہاں کہا متساوی الاضلاع، یعنی ایسے ٹرائنگل کہ جن کے کوڑ کیا ہوں؟ برابر ہوں. متساوی الساقین، ایسے ٹرائنگل جن کے لائنیں کیا ہوں؟ برابر ہوں. 2 لائنیں جو کھڑی والی جو ہے. ومختلف الاضلاع، اور ایسا مثلث، ایسا ٹرائنگل کہ جس کے کوڑ کیا ہو؟ الگ الگ. مختلف ہو یعنی الگ الگ. ہاں، 2 برابر جناب ایک الگ ہو تو اس سے پھر کیا کہیں گے؟ 2 برابر ایک الگ ہو تو کیا مطلب؟ مطلب یہ دونوں تو برابر وہ آ جائے گا نا، متساوی ساقین میں چلا جائے گا. اچھا. مختلف الاضلاع. تقسیم المثلث متساوی الاضلاع متساوی الساقین مختلف الاضلاع. تو تقسیم کی بنیاد کیا ہوگی؟ ہوا نوع الاضلاع، کوڑ کی قسم، التی یتألف منها المثلث، کہ جس سے مل کر مثلث بنتا ہے. ایک ٹرائنگل میں کوڑ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بنا کوڑ کے ٹرائنگل بنے گا؟ نہیں بنے گا. تو کہہ رہے ہیں اذا قسمنا المثلث، جب ہم مثلث کی تقسیم کریں، الى متساوی الاضلاع، ایسے کوڑ، ایسا ٹرائنگل کہ جس کے کوڑ کیا ہوں؟ برابر ہوں. متساوی الساقین، ایسا ٹرائنگل کہ جس کی 2 لائنیں برابر ہوں. ومختلف الاضلاع، ایسے ٹرائنگل کہ جن کے کوڑ الگ الگ ہوں. کان اساس القسمت، تو تقسیم کی بنیاد ہوگی ہوا نوع الاضلاع، ٹھیک ہے، کوڑ کی قسم، التی یتألف منها المثلث، کہ جس سے مثلث مل کر بنتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. تنبیہ ہے جو انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے، پھر اس کے قسمیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ.